آنے کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں۔ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ بطور انسان، بطور قیدی، بطور سابق وزیر اعظم ان کے حقوق ہیں۔ پاکستانی قوم کے دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں۔ ان کی آنکھ کا عارضہ تو تھا ہی، اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین، ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں، بشرا بی بی سے ملیں اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں۔ اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے، سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے، ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے، لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں۔ اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، INF کے وکلاء اور خان صاحب سے جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں۔ ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب علی محمد خان صاحب MNA ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو جناب نغاری صاحب کو، اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مانگ کی کہ حق ہے خان صاحب کا، ان کی بہنوں کا، ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو، ان کے معالجین کی، بہنوں کی، وکلاء کی۔ تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں ایشورنس دی ہے، قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جن میں ڈاکٹر عصبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے، میری بھی ایک پٹیشن ہے، یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز ٹیسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی خوشائند بات ہے۔ مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے۔ یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں، تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے۔ خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی۔ یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے۔ سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے، وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے۔ خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو۔ خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقا کو دو تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے۔ تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے۔ اپنی جو استدعا ہے، اپنی جو مانگ ہے، قوم کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے۔ ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں۔ اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ایک قدم آگے آ جائیں، ایک قدم آگے تھوڑا پیچھے ہو جائے،
چلو بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تمام صورتحال بتا دی. جیسا کہ ہم نے کل بھی واضح کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے. اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں. اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا. ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے, کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی, صحافی برادری کہہ رہی ہے, باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو, نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو. کیونکہ آج ہماری باری ہے, کل کو پھر ان کی باری آنی ہے. عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے, انہوں نے تو کرپشن کی ہے, باہر فلیٹ خریدے ہیں, جزیرے خریدے ہیں, قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے. جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں ججز کو بھی کہتا ہوں, آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا, لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. جب ایک نے سٹینڈ لیا, 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. اسی طرح اگر ایک جج سٹینڈ لے گا تو باقی ججز کو بھی جو ہے موقع ملے گا سٹینڈ لینے کا. تو ججز اپنی گریبان میں سوچے کہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے, آپ ہی ہمارا مقدمہ نہیں سنیں گے, آپ ہی جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, آپ وہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرف جائے گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے, پوری پاکستانی قوم نکلے گی, اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش, جذبہ, جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا. میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا. خیبر سے کراچی تک میں گیا, میں پورے پاکستان میں گھما پھرا, میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے. اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا. تو خدا را 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں, کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامہ پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی, کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا جن کو آپ لائے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. شکریہ. الرحمن الرحیم. 2 باتیں میں کر لوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ایک منٹ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے, کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے, یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے پیچھے شیروں کو اور چیتوں کو چھوڑا ہے. میں یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی آدمی نہیں تھے, لیکن انہوں نے ایک مشکل میں اس جماعت کو سنبھالا دیا جس جماعت کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. تمام تحریک انصاف کے ورکرز, ووٹرز, سپورٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بات اسمبلیوں کی نہیں ہے, یہ بات سیاست کی نہیں ہے, یہ بات عمران خان کی بھی نہیں ہے, یہ بات پاکستان کی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کس سے امیدیں باندھے کسی کی. عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو قوم کا دل ہے, اللہ نے یہ کیوں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عمران خان میں کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جو 25 کروڑ اس کے ساتھ کھڑی ہے نا.
آپ طاقت سے کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں، طاقت سے کسی کو فارم 47 سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ ہے انسان کا دل، اور اس دل میں اللہ اگر کسی کی محبت ڈال دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آج میں بطور وکیل، بطور پارلیمنٹیرین بھی نہیں، بطور وکیل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ راجہ صاحب وکیل نہیں تھا، میں انجینئر تھا۔ میں نے وکالت کا یہ کالا کوٹ، یہ واسکٹ اس لیے پہنی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا۔ اس وقت ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں گیا۔ اس دن کے لیے جیل میں گیا تھا کہ آج عمران خان کو تو چھوڑے، اس کی اپنی بیوی ہے جو ان کی وائف ہے فرسٹ لیڈی، ان تک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پہنچ رہی، دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ کمیٹی آف نیشنز کو تو چھوڑے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ بھول گئے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہیں فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے۔ آج امتحان عمران خان صاحب کا نہیں ہے، آج امتحان اس عدلیہ کا ہے جس کے لیے قوم نکلی تھی، جس کے لیے میں نکلا تھا، جس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام نکلے تھے، جس کے لیے میرے استاد محترم لطیف افریدی صاحب کی یہ ٹانگ زخمی ہوئی اور باقی زندگی ساری زندگی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گھومتے رہے، جس کے لیے میرے ساتھی وکلاء کو چیمبرز کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ کیا آپ بھول گئے وہ 12 مئی کراچی والا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرائیں۔ میں جج صاحبان کو ہمیشہ میں نے احترام سے بات کی، آج بھی احترام سے بات کروں گا، لیکن میں جج صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس 2 راستے ہیں، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک ہے جسٹس کارنیلیس کا اور دوسرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ مرضی آپ کی ہے، ایک پہ عزتیں ہیں، ایک پہ محبتیں ہیں، ایک پہ اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف قوم کی طرف سے پھٹکار ہے۔ ایسا کام کیجئے کہ قوم آپ کو سلوٹ کرے، اور ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں چاہتے۔ دنیا ہم پہ ہنستی ہے، سن رہے ہو؟ دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈاکٹرز تک نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ایسا تو کبھی ضیاء الحق صاحب کے ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جج صاحبان کو نہایت ادب احترام سے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے علی محمد میرے ساتھ باقی قیادت 2 جج صاحبان اور ان کا آرڈر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں روڈ پہ کھڑا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ بےزتی میری نہیں ہے، یہ بےزتی تحریک انصاف عمران خان کی نہیں ہے، یہ بےزتی اس عدلیہ اور ہمارے اس آئین پاکستان کی ہے۔ اس لیے ہم آج بہت امید سے آئے ہیں رجسٹرار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سنا، اور یہ یقین دہانی راجہ صاحب کو مجھے کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک عظما آپا اور سلمان راجہ صاحب کی جو پٹیشنز ہیں اور باقی 3 پٹیشنز اور 5 پٹیشنز ملا کے اگلے ہفتے یہ لگائیں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کروں گا، ہمیں مہربانی نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اور عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا، میں طاقتوروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان اکیلا نہیں ہے، 25 کروڑ اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔